السلام علیکم جی، میں آپ کا دوست ذیشان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ہیلپ لائن۔ آج ہم عثمان میں موجود ہیں اور عثمان کی پراپرٹی کو ایکسپلور کریں گے۔ عثمان کی پراپرٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں کی نامور شخصیت موجود ہیں جو پاکستان میں ایک عرصہ صحافت کی زندگی گزار کے آئے ہیں اور وہاں پہ میس کمیونیکیشن میں کئی اداروں کو پاکستان میں سرو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے اپنی پراپرٹی کی زندگی کا آغاز کیا۔ اس سے مراد ہے جناب زبیر ساجد ٹھلو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا، آپ بتائیں سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا بہت ہے سر جی پراپرٹی کے بارے میں عثمان کی جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو آئی ایم پراپرٹیز جہاں دیکھے آئی ایم پراپرٹیز، کیا کام کیا آپ نے یہاں پہ؟ سر یہ جو ہے اللہ پاک کا شکر ہے، آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہیں کہ ہم نے جو یہ انیشیٹو لیا تھا آئی ایم پراپرٹی کا، اللہ میاں نے ہمیں کامیاب کیا۔ اس سفر کو جو ہے جب ہم نے آغاز کیا تو ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا، لوگ ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو آج آپ کے سامنے ہیں، کام کر رہے ہیں، تھوڑی لگن سے دل سے کام کر رہے ہیں، فرق اتنا ہی ہے، تو بس کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیسے دوستوں نے پہچان لیا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سر جی آج ہم چونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ جاننا چاہ رہی کہ اجمان میں ایکچولی دبئی سنا ہے، حبیبی کم ٹو دبئی کا سنا ہے، یہ اجمان کہاں سے آ گیا؟ اجمان کی پراپرٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور جیسے کہ کوئی بندہ یہاں پہ پراپرٹی بائی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو پراپرٹی بھی مل جاتی ہے اور 1% انسٹالمنٹ کا کچھ فیچر ہوتا ہے اور پراپرٹی اس کے نام ہو جاتی ہے، رینٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پیمنٹ بھی پے کرنی نہیں پڑتی، کیا طریقہ کار ہے؟ سن کے اک گئے ہم، اس کو تھوڑا سا نا آپ ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں ذیشان بھائی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست خاص طور پہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دیگر ممالک میں جو پاکستانی ہیں، وہ اس ملک کا نام دبئی سمجھتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹ ہے۔ اس ملک کا نام بھائی دبئی نہیں ہے، اس ملک کا نام یونائٹڈ عرب امارات یعنی متحدہ عرب امارات ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ ہم چونکہ دبئی مشہور اسٹیٹ ہو گئی تو گاؤں کا ہر بچہ جو ہے وہ دبئی کہتا ہے۔ میں آپ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ ہم نے لاہور میں جب نیو ٹی وی لانچ کیا، جب میں میڈیا میں تھا جی، تو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے، الیکشن کمپینز آپ کو پتہ ہے پوری پاکستان آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میں اسپیشلی مختلف صوبوں میں جا رہا تھا، چونکہ جیو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور آج بھی ہے میڈیا انڈسٹری میں، تو لوگ ہماری نیو ٹی وی کو گاڑی کو دیکھ کے کہتے تھے وہ جیو والے آ گئے، تو وہ ورڈ آف ماؤتھ بن گیا۔ یہ تو آپ نے عثمان بزدار والی بات کر دی کہ میں لاہور شہباز شریف لگے۔ ایسا ہی ہے وہ، یعنی ایک بات یہ ہے کہ وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا بندہ اٹھا کے دے لیں، جی کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ نہیں میں دبئی میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، حالانکہ وہ کوئی لوگ ابو ظبی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ راس الخیمہ میں، کچھ عجمان میں، کچھ شارجہ میں۔ شارجہ چلے کرکٹ کی وجہ سے تھوڑا مشہور ہو گیا کیونکہ ہمارے کرکٹ کے میچز بڑے ہوتے تھے، تو ایک ورڈ آف ماؤتھ ہے کہ جی دبئی میں۔ ایکچولی دبئی یو اے ای کی 7 اسٹیٹس ہیں، ابو ظبی، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ۔ تو ہر اسٹیٹ کی اپنے قوانین ہیں، اپنی حکومت ہے۔ ان کے پنجابی کے اندر نا شیخ اپنے شیخ اپنے شیخ ہیں، تو وہ ہر اسٹیٹ کام کر رہی ہے۔ دبئی میں اس لیے ورڈ آف ماؤتھ بنا ہے کیونکہ وہ لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز آپ دیکھ لیں تو بزنس وے میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہر ملک کی کرکٹ ٹیم ہے، جی ایسے پاکستان کرکٹ ان کا بورڈ ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، آسٹریلیا کرکٹ بورڈ ہے، انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے۔ انگلینڈ دعویٰ کرتا ہے کرکٹ ہماری ہے، آسٹریلیا کہتا ہے ہماری ہے، یا انڈیا کرکٹ بورڈ ہے، ڈفرینٹ۔ تو ان تمام بورڈز کے اوپر ایک کونسل ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، آئی سی سی۔ جی آئی سی سی کا آفس جو ہے ہیڈ آفس وہ دبئی میں ہے، حالانکہ دبئی کی اپنی کوئی انٹرنیشنل ٹیم نہیں ہے۔ تو یہ وہی خوبصورتی ہے، لینڈ آف اپرچونٹی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن آپ نے عجمان کی بات کی تو ہم عجمان میں بیٹھے ہیں۔ جی، عجمان سے اگر ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جائیں تو میرا خیال 25 منٹ کی ڈرائیو ہے، ایسے ہی ہے۔ برج خلیفہ جانا ہو تو 35 منٹ کی ڈرائیو ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کے اندر آپ جو ہے وہ 30 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، تو دبئی کے اندر 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ویلنشیا ٹاؤن والی سائڈ سے جائیں
اور شدرہ میرے خیال 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کو چلے جائیں نا ویلنسیا یا بیریا سے آپ چلے جائیں شادرہ تو اس سے زیادہ اس سے کم ٹائم لگتا ہے عجمان سے ہم دبئی پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بالکل دبئی سے پہلے آگے شارجہ آتا ہے, شارجہ آگے عجمان ہے, تو 25 منٹ کی ڈرائیو ہے, 25-30 کلومیٹر کا سفر ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو عجمان کو جاننا چاہیے. بہت سارے لوگ عجمان کو نہیں جانتے. آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے, میرے بہت سارے دوست ہیں جو عجمان کو نہیں جانتے. تو میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں بھائی آپ گوگل پہ عجمان لکھیں گے تو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. عجمان بھی ایک اسٹیٹ ہے, ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ. اور عجمان پراپرٹی کے لحاظ سے بہت اپرچونسٹک اسٹیٹ ہے, جہاں پہ آپ پراپرٹی بائی کرتے ہیں ود ان لو پرائزز اور آپ کو ریٹرن اور انویسٹمنٹ آتا ہے ود ان ہائی پرائزز. تھوڑا سا عجمان کی پراپرٹی فری ہولڈ پراپرٹی کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ اپارٹمنٹ یہاں پہ لینا ہو تو کیا طریقہ کار ہے, اور کم پیسے ادا کر کے جب آپ اس کے آنر بن جاتے ہیں, اور اس طرح کی اور چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم پراپرٹیز جانی جاتی ہے. اچھا, بڑی مختصر سی بات بتاؤں گا, آسان سے لفظوں میں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عجمان ایک وہ اسٹیٹ ہے یو اے کی, مختلف اسٹیٹ ہیں, جیسے دبئی میں پراپرٹی کا بہت کام ہے, شارجہ میں بہت کام ہے. عجمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ریڈی ٹو موو پراپرٹی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں. منیمم ڈاؤن پیمنٹ 5% ہے, یعنی ایک پراپرٹی کی آپ نے 5% پے کیا, پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی اور وہ ریڈی ٹو موو ہے, آپ اس میں امیڈیٹلی شفٹ ہو جائیں یا رینٹ آؤٹ کر دیں. یہ کیسے پاسبل؟ یہ عجمان کی خوبصورتی ہے. یہ دبئی میں نہیں ہے بھائی, یہ آپ کو دبئی میں نہیں ملے گا, شارجہ میں نہیں ملے گا. آپ نے منیمم جو 100% میں سے 5% پے کرنا ہے اور اس کے اندر رہنا شروع کر دینا ہے, اس میں رہنا شروع کر دیں. ڈاؤن پیمنٹ پہ. ڈاؤن پیمنٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثلا 6 لاکھ کی پراپرٹی کی, جی, تو فرض کریں اس کی 5% 30,000 بنتی ہے, 30,000 بن گئی, تو 30,000 دے کے آپ رہنا شروع کر دیں. پوری دنیا میں مثال بتائیں کام ملتی ہے. یہ عجمان کی بیوٹی, اٹس اے بیوٹی آف عجمان. دیٹس انریلسٹک. تو اسی طرح ہی ہے بھائی میرے, دبئی میں آپشن موجود نہیں ہے. دبئی میں انسٹالمنٹ پلان پہ ملتی ہے چیز, آپ ڈاؤن پیمنٹ دے 5%, 7%, 8%, تو پھر منتھلی انسٹالمنٹ دے یا کوارٹرلی دے, تو 3 سال بعد پراپرٹی ملے گی یا 4 سال بعد. سوری, میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے کہ اگر آپ 5% دے کے رہنا شروع کر سکتے ہیں, اٹس مین آپ تو پھر کرایہ دے رہے ہیں نا, رینٹ ہی دے رہے ہیں نا. سمپل سی میں فارمولا بتا دوں آپ کو. آپ اگر یہاں پہ 1 بیڈ روم میں رہتے ہیں تو کم از کم مہینے کا 20,000 کرایہ دیں گے, ٹھیک ہو گیا, سوری سال کا جو کرایہ دیں گے وہ 20,000 دیں گے. ایسا ہی ہے. تو بھائی آپ اگر منتھلی کریں تو وہ 1670 درہم تقریباً بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بھائی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 1 بیڈ روم پراپرٹی کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 3,000 درہم ہے. صرف 3,000 درہم. آپ نے مہینے کے 3,000 درہم دینے ہیں, تو 8 سال بعد جو ہے وہ پراپرٹی آپ کی ہے, بلکہ پہلے دن آپ کی ہے. مزیدار بات یہ ہے, جیسے آپ پاکستان کی اگزامپل لیں تو پاکستان میں اگر 30-40 لاکھ دے کے آپ کو ریڈی ٹو موو پراپرٹی مل تو سکتی ہے, لیکن آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہوگی. وہ تبھی ہوگی جب پورے پیسے دیں گے. عجمان کی یہ خوبصورتی ہے, آپ نے جب ڈاؤن پیمنٹ دی تو پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو گیا, آپ اس کے مالک بن جائیں گے. بھائی آپ بعد میں بیچیں, جو مرضی کریں, اس کو سیم ٹائم پہ رینٹ کریں, یہ فائدہ ہے. میں آپ کو موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. ہم یوزلی 2 بیڈ روم کی بات کر لیتے ہیں. جیسے 2 بیڈ روم یہاں پہ ایوریج جو نارمل پراپرٹی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے شروع ہو جاتی ہے, 8 لاکھ تک جاتی ہے, 6 لاکھ, 6.5 لاکھ, 7 لاکھ. اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 7% بھی ہے, 8% بھی ہے, 5% بھی ہے. تو وہ 50,000, 70,000, 60,000 ڈاؤن پیمنٹ دیں آپ اس پراپرٹی کے مالک بن جائیں گے. سیم ٹائم پہ رہنا شروع کر دیں یا اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں, تو آپ کو جو ہے اس کی انکم آنا شروع ہو جائے گی. یہ آپشن صرف عجمان میں موجود ہے, میں پھر بتا رہا ہوں, دبئی میں آپشن موجود نہیں. اچھا, تو یہاں پہ سر جی یعنی کہ آپ 5% دے کے اپنی رہائش شروع کر سکتے ہیں. بالکل, اور اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, اور رینٹ سے آنے والا ریونیو آپ انسٹالمنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, آپ منیمم 5% ہے ڈاؤن پیمنٹ, کو 7% کی پراپرٹی ہے, کو 8% ہے, یہ ملتا جلتا کام ہے جی. یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے. کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں وہاں 5% ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے, کچھ ایسے ہیں 7% ہے, کچھ 8%. تو آپ نے وہ منیمم ڈاؤن پیمنٹ دی. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم ایگزامپل کر لیں 2 بیڈ روم کی, تو اس کی 6,30,000 اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے ٹوٹل پرائز ہے جو 8 سالوں میں پے کرنی ہے جی. ڈاؤن پیمنٹ اس کی آپ نے 50,000 دینی ہے. 50,000 آپ نے دیا, آپ اس میں رہنا شروع کر دیں. اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا ہے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں. رینٹ آؤٹ کریں گے تو سال کا 32,000 ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہاں کیلکولیٹ کروں, لیٹس سپوز اس کی جو مہینے کی انسٹالمنٹ ہے وہ 6,000 ہے, ملٹیپلائی 12 کریں تو بھائی وہ 72,000 بن جاتا ہے. تو اس میں سے 32,000 آپ کو رینٹر ویلیو آ گئی, تو آپ کو 40,000 دینا پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 72,000 جو آپ نے پے کرنا ہے اس کی قیمت کا, اس میں سے 40,000 آپ کو ریکوری کہاں سے ہوگی؟ رینٹ سے.
प्रॉपर्टी ने खुद ही कमा के दे दिया। इसका मतलब ये हुआ 32,000 आपने जेब से डाला साल सा, तो 32,000 जो है आपने साल का जेब से डाला, तो अगर आप 8 सालों में टोटल आप कितना पे कर रहे हैं, 2,56,000। 32,000 आपकी जेब से गया, 8 साल को मल्टीप्लाई करें तो 2,56,000 बनता है। प्रॉपर्टी जो है वो 6,50,000 की है या 6,30,000 की है। इसका मतलब ये हुआ जो 6,30,000 की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आपने सिर्फ उसका 2.25 लाख जमा करवाया है, तो प्रॉपर्टी तो आपको 2.25 लाख में पड़ गई। एक्चुअल कीमत उसकी 6.5 लाख है, बाकी सारी रेंटल इनकम जनरेट हो गई है। और ये रेंटल इनकम हकीकत वाली है भाई, जो आपको रिसीव होती है। ये कोई झूठ की बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। अब आप देखें कि 6 लाख की प्रॉपर्टी थी, 8 सालों में वो आपको कितने में कट पड़ी, 6 लाख की। लेकिन उसमें से जो रेंटल इनकम आती गई आपकी जेब से कितना गया, 2,60,000 एवरेज गया। 2,60,000 आपकी जेब से गया, प्रॉपर्टी 6 लाख है, उसको आप बेच भी दें 8 साल बाद, तो भाई वो आराम से 5.5-6 की भी बिक जाए, यानी जितने की आपने ली उतने भी बिक जाए, फिर भी 4 लाख आपको 4 लाख दिरहम प्रॉफिट है। स्पेशली जो लोग पाकिस्तानी हैं या दीगर जो कंट्रीज में रहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, बेशुमार लोग हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू थोड़ी डाउन है, लेट्स सपोज, तो भाई वो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो ये एक लंबी कमेटी है, 8-10 साल बाद, 20 साल बाद अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। आप मुझे ये बताएं, हमारे देखने वाले जो हैं, अगर इनमें से किसी को इस तरह की प्रॉपर्टी या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि हम 5% या 10% की जमा करवा के उनको रेडी टू मूव अपार्टमेंट दें और वो उसमें रहना शुरू करें या उसको रेंट आउट कर दें। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, चाहे कोई यूए रेजिडेंस है या चाहे कोई नॉन रेजिडेंस है, जिनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ यहाँ विजिट वीजे पे आते हैं, वो भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं। देखिए 2 प्रोसीजर है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। जिसके पास यूएई की रेजिडेंसी है, यानी एमिरेट्स आईडी जिसे बोलते हैं, वो अपनी डाउन पेमेंट के साथ जो है वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट के डेवलपर को चेक जमा करवा देगा। ठीक है, लेट्स सपोज 7 ईयर प्लान है, 84 इंस्टॉलमेंट है, या 8 ईयर प्लान है, 96 इंस्टॉलमेंट है, तो डेवलपर मंथली उसके चेक जो है वो प्रेजेंट करेगा बैंक में, तो मंथली इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं उसमें डाउन पेमेंट देनी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आ जाए जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, डेवलपर की पॉलिसी ये है कि भाई आप डाउन पेमेंट दें, 5% है, 7% है, वट एवर जितनी भी है, उसके साथ आपने पहली 6 इंस्टॉलमेंटें देनी है। पहले 6 महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है डाउन पेमेंट के साथ। प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होगी, लैंड डिपार्टमेंट आपको पेपर दे देगा, जिसको मुल्किया भी बोलते हैं, ओनरशिप पेपर भी बोलते हैं, टाइटल डीड बोलते हैं, उसका ऑफिशियली नाम है टाइटल डीड। तो मुल्किया आपको मिल गया, उसके ऊपर मेंशन है आपका नाम कि ये प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट दुनिया के किसी भी जगह पे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास यूएई का कोई वो आईडी नहीं है, तो आपने डाउन पेमेंट के साथ 6 इंस्टॉलमेंट देनी है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमें आपका पासपोर्ट ही चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मोबाइल नंबर बेशक किसी और कंट्री का, तो आप 6 इंस्टॉलमेंट दें, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाए। भाई मुझे बताएं दुनिया में कहाँ ऐसी मिसाल मिलती है कि डाउन पेमेंट के साथ 6 इंस्टॉलमेंट दें, आप इस मुल्क के रेजिडेंस भी नहीं है, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, पहले दिन बन गया भाई, अभी तो आपने रिमेनिंग बैलेंस ही नहीं दिया। दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। डेफिनेटली तो फिर आप बाकी जब वो 7वें माह इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, वो आप अपने मुल्क में बैठे पैसे फेंक दें, वहाँ डेवलपर के अकाउंट में डाल दें, ऑनलाइन दे दें, रेंटल इनकम से जनरेट होता रहेगा। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी जिन्होंने ली है, उनका 7 साल का रेंट पड़ा हुआ है। मैंने कहा रेंट ले लो, आप अपना अमानत पड़ी है हमारे ऊपर, क्यों आप एक बोझ डाला हुआ है। वो कह रहे हैं जी अपने पास रखें, अगले साल की इंस्टॉलमेंट आपने डेवलपर को दे देनी है हमारे बिहाफ पे। तो लोग ये मैनेज करने का तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे मुल्क में जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ रखें, जब ये 2 साल का रेंट इकट्ठा होगा हम अगले किसी फ्लैट की डाउन पेमेंट दे के नई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। वाह, यानी वो रेंटल इनकम से ही आगे प्रॉपर्टी में इजाफा करते चले जा रहे हैं। चलें, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज हमने ये प्रॉपर्टी जो अजमान में प्रॉपर्टी इसके बारे में जाना, और दुबई की प्रॉपर्टी और अजमान की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आया हमारे सामने कि यहाँ पे आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि आप सिर्फ 5% या 10% डाउन पेमेंट पे करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, या उस प्रॉपर्टी को आगे आप रेंट पे दे सकते हैं। लेट्स से कि 8 ईयर्स का प्लान है, पेमेंट प्लान है, तो आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स खुद देनी होती हैं और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स आपका पे करता है टेनेंट।